سبسکرائب کیجئے۔ یہ سورہ انبیاء کی 87ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ غور سے سنیں اور ذُنُّون کو یاد کرو۔ ذُنُّون سے کون مراد؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بیجا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی۔ اب یہاں تک تو بات بہت اچھی ہے، لیکن آگے کی بات میں آج کا مضمون موجود ہے۔ رب نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت بڑے داعی دین تھے، اور ہر نبی داعی دین ہوتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ نے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام پہنچایا تو لوگ ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کو لوگ قبول کرنے سے پرہیز کرنے لگے، اور آپ کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ اتنی شفقت و محبت سے میں حق کی طرف انہیں بلا رہا ہوں، سچائی اور دین کی طرف میں انہیں بلا رہا ہوں، اور پھر بھی یہ میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر آپ نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ جب ایسے نکمے لوگ ہیں کہ میں حق کی طرف، دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ میری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں ان کے ساتھ رہ کر کیا کروں؟ تو ان سے ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام نکل پڑے، شہر چھوڑنے کا ارادہ کر دیا، اور دیکھا آپ نے کہ دریا کے کنارے ایک کشتی ہے، اس کشتی میں آپ سوار ہو گئے، ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا آپ نے۔ اب جب کشتی چل پڑی تو تھوڑی دور جا کر کے وہ کشتی رک گئی، تو کشتی کے ملا نے کہا کہ یہ کشتی جو رکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں ایسا شخص ضرور ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ مطلب کیا تھا کہ حضرت یونس کو رب نے ہجرت کا حکم نہیں دیا تھا، وہ اپنی مرضی سے گئے تھے، مرضی سے گئے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام غصے میں کشتی میں سوار ہو گئے، شہر چھوڑ دیا اور ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ تو جب کشتی رک گئی تو ملہ نے کہا کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے جا رہا ہے، تو ہم کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، اس میں جس کا نام نکلے گا اسے دریا کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تو
حضرت یونس علیہ السلام کا جب تینوں مرتبہ نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ ہاں میں اپنے مولا کی اجازت کے بغیر میں نے ہجرت کی ہے، یہ کہتے ہوئے آپ نے خود سے دریا میں چھلانگ لگا دی، خود سے۔ لیکن میرے کریم کی عظمت پر قربان جائیے، وہ جب بچاتا ہے تو کس شان سے بچاتا ہے، اس کی شان دیکھیے، اس کی شان دیکھیے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام دریا کی طرف بڑھے اور دریا میں چھلانگ لگائی، مولا نے ایک مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی میرا یونس تیری طرف آ رہا ہے، اسے اپنے پیٹ میں جگہ عطا فرما دے، خبردار یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ چوری کا کام ہے کاٹنا، لیکن کاٹے گی تب ہی جب میرا مولا اسے حکم عطا فرمائے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ اسی وقت جلائے گی جب میرا مولا چاہے گا۔ مچھلی کا کام ہے کھانا، لیکن کھائے گی اسی وقت جب میرا مولا حکم عطا فرمائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ اکبر۔ جب آپ مچھلی کے شکم میں تھے تو الگ الگ مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی۔ آپ کو میں سمجھاؤں گا اس کے حوالے سے کہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ رب العزت جل جلالہ کا مشاہدہ فرمایا، یا رب قدیر جل جلالہ کی قدرت کے بہت سارے جلوے آپ نے دیکھے۔ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ کو تسبیح کی آواز آئی تو آپ حیران ہوئے، یا اللہ اس تہخانے میں دریا کے اندر تیری تسبیح، تو آپ نے جب تسبیح کی آواز سنی تو اب قرآن کہتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، یہ نہیں کہا گیا کہ اندھیری میں، اندھیریوں میں کئی اندھیرے تھے، ایک تو رات، دوسرا سمندر کے اندر، اور تیسری چیز جو اندھیری تھی وہ مچھلی کا پیٹ پہ تین اندھیرے تھے، رات بھی تھی، سمندر کی گہرائی بھی تھی اور مچھلی کا پیٹ بھی، تو اندھیرے ہی اندھیرے میں تھے۔ تو اس اندھیریوں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ندا دی، دعا کی، آواز لگائی، پکارا، کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا۔ یہ آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کی، مولا کو یہ تسبیح پسند آ گئی، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ تسبیح اس طرح سے پسند آئی کہ رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار سن لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس سے غم سے نجات بخشی۔ اب ہم سب کے لیے آ رہا ہے، ندا دی تھی کس نے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے، اور کہاں کی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر۔ تو وہاں جا کر جب انہوں نے صدا لگائی تو قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرما دی۔ اب قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم مسلمانوں کو نجات عطا کریں گے، یعنی جو بھی مسلمان مصیبت میں اس آیے کریمہ کا ورد کرے اللہ اسے غم سے نجات عطا فرماتا ہے، غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔
ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.